السلام علیکم۔ ویلکم ٹو اے ایچ اے ایوری۔ امید کرتا ہوں سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے کہ لو برڈ کا بچہ 2-3 دن میں کیوں ایکسپائر ہو جاتا ہے، یا لو برڈ کی بریڈ میں کیا مسائل آتے ہیں، کیا مسائل درپیش ہوتے ہیں۔ تو دوستو، اس میں ہمیں جو سب سے زیادہ مسئلہ آتا ہے وہ ایگ انفرٹائل ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ڈیڈ ان شیل کا بھی پرابلم آتا ہے۔ پھر جب بچہ ہیچ ہو گیا تو یہ 2 دن میں 3 دن میں بچہ ایکسپائر ہو جاتا ہے۔ یہ پرابلم زیادہ تر دیکھنے میں آتی ہیں۔ تو ایگ کے انفرٹائل ہونے کے پیچھے جو مین فیکٹر ہے وہ پیئر کی ایج کا فیکٹر ہے۔ سب سے پہلا فیکٹر ایج کا فیکٹر ہے، کیونکہ پیئر کی ایج کم ہوتی ہے، اس کی باڈی میں کچھ کمیاں ہوتی ہیں، اس وقت تک وہ اس طرح سے تیار نہیں ہو پاتا، جس کی وجہ سے اس کا انڈا جو ہے وہ انفرٹائل رہ جاتا ہے۔ دوسرا مسئلہ آتا ہے ڈیڈ ان شیل کا، کہ بچہ انڈا فرٹائل ہے، بچہ بن رہا ہے انڈے میں، مگر ہیچ نہیں ہو پا رہا انڈا۔ اس کے پیچھے جو مین فیکٹر ہے وہ ہیومیڈیٹی کا فیکٹر ہے۔ ہم نے انوائرمنٹ ان کو صحیح دینا ہے، وینٹیلیشن کا کراس ہونا چاہیے، ہیومیڈیٹی کا مین رول ہے اس میں۔ تیسرا مسئلہ آتا ہے کہ بچہ ہیچ ہو گیا لیکن 2 سے 3 دن میں بچہ ایکسپائر ہو گیا۔ اس کے پیچھے بھی مین جو فیکٹر ہے وہ ایج کا ہی فیکٹر ہے، اور دوسرا ڈائٹ پلان کا بہت رول ہے اس میں۔ ہم نے لو برڈ کی جو ڈائٹ پلان ہے وہ ٹھیک دینا، ان کو سافٹ فوڈ، پروٹین ڈائٹ، ہر چیز پوری دینی ہے۔ اور جب بچہ ہیچ ہو جاتا ہے تو ہمیں انہیں سیڈ مکس بھی چینج کر دینا ہے، چھوٹا بیج دینا ہے، جیسے کنگنی وغیرہ ہو گئے، بڑے بیج نہیں دینے، اس سے بھی جو ہے نا وہ بچے کے گلے میں پھنس جاتے ہیں، بچہ ایکسپائر ہو جاتا ہے۔ ہم نے ان چیزوں کا خاص خیال رکھنا ہے۔ دوسرا ایک اور مسئلہ پیش آتا ہے کہ بچہ ہمارے پاس سے کیوں ایکسپائر ہو جاتا ہے۔ اب لو برڈ نے ایگ ہیچ ہو گئے ہیں، بچے نکل آئے ہیں، مگر پیئر ہمارا نیا ہے، اس کا پہلا یہ کلچ ہے، اس کو نہیں پتا کہ بچوں کو کیسے فیڈ کروانا ہے، تو وہ 1-2 بچے تو بھوک سے ہی مار دیتا ہے۔ جہاں پہ ایسا سین ہو وہاں پہ ہمیں بچے کو ہینڈ فیڈ کروانے کی ضرورت ہوتی ہے، تاکہ بچہ ایکسپائر نہ ہو۔ 1-2 دنوں میں پیئر بھی یوز ٹو ہو جاتا ہے، وہ بچے کو فیڈ کروانا شروع کر دیتا ہے۔ اس بات کا خاص خیال رکھیں۔